بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. امریکہ جو ہے افغانستان سے نکل رہا ہے اور اب اس کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا کہ امریکہ افغانستان میں بیٹھے، کیونکہ اس نے ایک کیسے کہتے ہیں نا کہ پاؤں اکھڑ جانا کسی کے. امریکہ کے پاؤں افغانستان سے اکھڑ گئے. اگر دوبارہ جماتا ہے تو پھر دوبارہ سے اتنی ہی طاقت سے اس کو آنا پڑے گا، اور وہی خون خرابہ، وہی کارپیٹنگ بم، اور وہی خون جو جس طرح سے پہلے ہوا تھا وہ کرنا پڑے گا. لیکن آج نہ تو وہاں مشرف ہے اور نہ ہی اس کے حمایتی وہاں موجود ہیں. پبلک کا بھی رجحان جو ہے امریکہ کے خلاف جا رہا ہے اور گورنمنٹ کا بھی جا رہا ہے. عمران خان نے اپنے حالیہ جو انٹرویو چائنیز میڈیا کو دیا تھا اس میں اس نے کلیئر کہہ دیا کہ جو بھی چیز جو سی ہے وہ چائنا کے خلاف جائے گی، ہم اس اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. اور پاکستان کے لیے آنے والی افغان حکومت جو سی ہے کتنی خطرناک ہوگی، کیا ہوگا، اس کے لیے میرے ساتھ ٹی وی میں میرے گیسٹ جو سے ہیں نسیم ملک صاحب ہیں، جو سویڈش پارلیمنٹیرین بھی ہیں، سیاست پہ ان کا گہرا تعلق رہتا ہے اور ہیومن رائٹس سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے. دنیا میں جہاں بھی ہیومن رائٹس کے واقعات ہوتے ہیں وہ اس کو بڑھ چڑھ کے اس کو سالو کرتے ہیں. تو میں ان کو لیتا ہوں نسیم ملک صاحب کو. نسیم ملک صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم ہے. شکریہ صدیقی صاحب، بہت بہت. میں اب اس وقت تو پارلیمنٹ میں نہیں ہوں، میں کافی دیر سرو کر چکا پارلیمنٹیرین تو ہے تھے نا جی آپ جی سر. جی 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 اچھا بالکل بالکل. اچھا نیشنل پالیٹکس میں اور لوکل پالیٹکس میں بالکل جی حصہ جی لے رہا ہوں. شکریہ بہت بہت. آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. اس وقت حالات تو اسی طرح ہی ہیں کہ دیکھنا پڑے گا بڑی طاقتوں کو، خاص طور پہ امریکہ کو، کہ اس وقت اس کا یہاں سے نکلنا جی جی. میں ملکوں ایک کے لیے. اپنا سوال مکمل کر لوں، پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا. جی کیونکہ جی میرا سوال مکمل نہیں ہوا تاکہ ہمارا تسلسل ہے وہ جاری رہے. ٹھیک میرا ہے. سوال کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ نکل رہا ہے. امریکہ خالی نکل نہیں رہا، پاکستان نے جو امریکہ کو منع کیا ہے اڈے نہ دینے کے، اور یہ اڈے نہ دینا اس کے لیے اپنی سروائیور کی ایک جنگ ہے نئے انداز سے. وہ یہ ہے کہ چائنا سے اس نے کئی قسم کے اتحاد کر لیے ہیں. رشیا سے اتحاد ہے اس کا، اور چائنا کے ساتھ اس خطے کے بہت سارے لوگوں سے اس کے تعلقات ڈیولپ ہو رہے ہیں، جیسے کہ ایران ہے. افغانستان کے اندر وہ چاہتا ہے کہ طالبان سے ہم نہ بگاڑیں، جیسے ہم نے پہلے طالبان سے بگاڑ لیا تھا. طالبان جو امریکہ پہ حملہ کیا کرتے تھے وہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے لے کے. اتنا خون خراب ہوا کہ 1 لاکھ کے قریب عوام اور سپاہی ہمارے مارے گئے. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. آج امریکہ تو نکل جاتا ہے لیکن امریکہ چین سے نہیں بیٹھے گا. وہ انڈیا کو یوز کرے گا اور طاقتوں کو یوز کرے گا، عرب ممالک کو یوز کرے گا. اسرائیل سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے ساتھ ہے. تو کیا یہ ایک بڑی جنگ کی طرف نہیں پاکستان جا رہا؟ دیکھیں، میں شروع سے ہماری سویڈن کی بھی ہمیشہ پالیسی یہ رہی ہے کہ اپنا جو خلیج کی جنگ ہوئی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ٹیبل پہ یہ مسئلے حل کرنے پڑیں گے، میز پہ آنا پڑے گا، کسی طریقے سے گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. کیونکہ بامبنگ سے، کارپوریٹ بامبنگ سے سب کچھ دنیا میں ہر جگہ دیکھ لیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے. آخر اس پہ آنا پڑے گا. دوسری جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا اس میں دیکھا جائے تو پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا ہے، بہت نقصان ہوا ہے. ہزاروں لاکھوں جو ہیں وہاں اپنا جو شہید ہوئے ہیں، فوجی بھی، لوگ بھی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان میں یہ مولوی لوگ یہ جو ہیں انتہا پسند یہ اوپر آ گئے ہیں. اور اس کا جو تدارک یہ ہوگا کہ لوگوں کو ٹیبل پہ لانا پڑے گا، بامبنگ سے فیصلہ نہیں ہوگا. اور اگر جو دوسرے باپ نے ممالک کا نام لیا ہے، امریکہ ان کو ساتھ ملاتا ہے تو پھر بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل افغانستان کے لوگوں کی جو امنگیں ہیں وہاں ٹیبل کے اوپر وہاں فیصلہ کرنا پڑے گا. اور اس میں پاکستان کو اور ایران کو اور چائنا کو اور رشیا کو، ان ممالک کو ساتھ ملا کے ٹیبل پہ جو ہے وہ ڈسکشن کرنی پڑے گی، تبھی اس مسئلے کا حل ہوگا. نہیں، کیسے مسئلے دیکھیں. آپ کا خیال جیسے افغانستان کے اندر جو امریکہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کر کے گیا ہے، یعنی کہ $2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ اس نے ان 20 سالوں میں کی ہے، اور 80 ارب روپے تو صرف فوجیوں کی ٹریننگ پہ لگایا اس نے. یہ اگر وہ فوجیوں کی حالت یہ ہے کہ وہ جو ہی طالبان کے سامنے آتے ہیں ان کو پتہ ہے طالبان آ گئے ہیں، وہ وہیں پہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اور امریکہ کا جدید ترین اسلحہ، جدید ترین جو ان کا الیکٹرانک سسٹم ہے، جو ان کے راڈارز ہیں، وہ تمام اب طالبان کے پاس ہیں اور طالبان اس کو آپریٹ کر رہے ہیں.
ان کو گاڑیاں جو جدید ترین جو گاڑیاں ہیں فوجی جو دنیا میں شاید کسی کو ملتی ہوں وہ آج افغانیوں کو ملی ہیں اور طالبان کے پاس ہے، اور انہوں نے بغیر لڑائی کیے ان کے حوالے کر دیے، گولہ بارود بھی حوالے کر دیا. کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ بالکل آپ کی بالکل یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو دکھائی جا رہی ہیں جہاں وہ فوجی جو ہیں اپنا جو افغان فوجی ہیں وہ اپنا اسلحہ سلنڈر کر رہے ہیں، وہ جہاں ان سے شامل ہو رہے ہیں، ان کے طالبان کے نعرے مار رہے ہیں. دیکھیں سویڈن کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے اور آج بھی وہ کامیاب نظر آئے گی کہ ایجوکیشن کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے، ویپن کے اوپر نہیں، قلم کے اوپر، پین کے اوپر پیسہ خرچا جائے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ ویپن کے ذریعے، لڑائی جھگڑے کے ذریعے جو ہے وہ ملک نہیں چل سکتے. آپ لوگ انتہا پسندی سے ملک نہیں چل سکتے. اگر اتنا عرصہ 10 سال اگر افغانوں کو پڑھائی میں لگایا ہوتا بجائے کہ ان کو اسلحہ دیا ہوتا تو حالات کسی اور جگہ ہوتے. تو اب بھی موقع ہے خالی امریکہ کے لیے، دنیا کی تمام ایسے ممالک جو ویپن کے ذریعے کسی ملک میں جمہوریت اور امن لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے لیسن ہے کہ اس وقت کا جو پیغام ہے دنیا کے لیے وہ قلم ہے، ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کے لیے آپ لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں. دیکھیں آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ یہ وقت جو سا ہے قلم کے جہاد کا ہے، نہ کہ بندوق کے جہاد کا ہے. جب بھی آپ بندوق کا جہاد کریں گے آپ ناکام اور نامراد رہیں گے. اور یہ لیکن امریکہ تو جہاد نہیں کر رہا نا، امریکہ تو اپنی کہتے ہیں نا اس کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس جنگ میں لڑ رہا ہے. امریکہ نے جو کچھ کیا اس کی عوام نہیں پوچھے گی. تم 20 سال وہاں جھک مارتے رہے، آج بھی وہ تمہارے نہ ہوئے. تم نے ان کو ایجوکیشن کوئی نہیں دی، ان سے تم اپنے مفادات حل کرتے رہے. تو یہ تو چیزیں ساری نظر آئیں گی نا، تو اس کی عوام بھی تو پوچھے گی. اور اس بنا کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کیا قدم اٹھائے گا انڈیا کے ساتھ مل کے؟ صدیقی صاحب مثال تو ہمارے سامنے ضرور سامنے ہے. ویتنام کا کیا ہوا؟ کیا بنا ویتنام کے بعد؟ کچھ بھی نہیں آپ بنا. کو ٹیبل پہ آنا پڑا، ان کو ماننا پڑا، آپ کو لیکن ایکسکیوز کرنی پڑی. اس سالہ لیے سال جنگ لڑی اس نے وہاں پہ بھی. جی 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 تو بالکل، تو یہاں بھی یہی ہوگا. یہ اگر جہاد نہیں ہے تو دیکھیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں دیکھیں، وہاں سپر پاورز نے، نیٹو نے اپنا یہ اپنا بوسنیا میں، کروشیا میں، ان سارے ملکوں میں کیا ہوا ہے؟ ٹیبل پہ آئے ہیں، ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کی نیگوسیشن ہوئی ہے، بومبنگ کے ذریعے حل نہیں ہوا تھا. اسی طرح یہاں بھی یہی مسئلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے بالکل لفظ صحیح بولا ہے، قلم کی جہاد قلم کی ضروری نہیں ہے کہ جہاد وہ کریں، لیکن قلم کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے یہ کام اپنا کرنا پڑے گا. لیکن یہ لوگ نہیں نہ کریں گے. یہ دیکھیں قلم کے جہاد تو امریکہ اپنے ملک میں ضرور کرتا ہے، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، یورپ میں سب جگہ تعلیم دی جاتی ہے، کینیڈا میں دی جاتی ہے. بات ساری یہ ہے کہ امریکہ اپنی جو شرمندگی ہے اس کو حاصل کرنا کیا کرے گا. اب وہ وقت نہیں رہا. آپ کو میں بالکل کلیئر کر دوں کہ پہلے ہوتا تھا کہ اس نے عراق پہ حملہ کر دیا، افغانستان پہ حملہ کر دیا. ہمارے پاس مشرف صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے اڈے لے لو اور تباہ کر دو ہمارے ہمسائے کو. سیریا کو تباہ کر دیا، اس نے اسرائیل کو یوز کیا. آپ کا خیال ہے کہ ایران کو یا پاکستان کو مارنے کے لیے وہ کوئی اور جگہ لے گا کہ پاکستان پہ اٹیک کرے اور پھر اس کے جو اتحادی ہیں وہ خاموش رہیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اب دوبارہ وہ کسی بڑے ملک کے ساتھ، کہ پاکستان بھی اب ایٹامک پاور ہے اور یہ چیزیں اس کے سامنے ہیں، کہ وہ ایسی کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے. لیکن دوسری بات دیکھیں صدیقی صاحب، آپ سویڈن کی بات میں دوبارہ کرتا ہوں کہ سویڈن آج بھی وہاں اس جگہ کھڑا ہے کہ کسی بھی ایسی ویپن کی کانفلکٹ میں شامل نہیں ہوا، بالکل انکار کیا ہے. اور آج ہماری مثال ہے ساری دنیا میں. تو اسی طرح امریکہ کو بھی اور دوسری ایسی طاقتوں کو بھی مجبور ہونا پڑے گا کہ جمہوریت کے ذریعے، ٹیبل کے ذریعے، وشز آف دا پیپل. اسی طرح آپ کے سامنے فلسطین کی مثال ہے، کشمیر کی مثال ہے. اسی طرح ان کو ٹیبل پہ ہی آ کے فیصلے کرنے پڑے. بومبنگ سے نہیں حل ہوں گے، بالکل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے کہ اس وقت ان کے اوپر طاقت کا گمان ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، ہر چیز ہے، لیکن پھر بھی ان کو ٹیبل پہ آنا پڑے گا. آج عراق میں دیکھ لیں ٹیبل پہ آ رہے ہیں، ایران میں دیکھیں کوشش ہو رہی ہے بیک ڈورز کے ایران کے ساتھ بھی ٹیبل پہ آیا جائے. تو یہ کنفلکٹ حل کرنے پڑیں گے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس وقت انہیں یہی گمان ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ناکام ہوں گے. جس طرح ویتنام میں ناکام ہوئے، افغانستان سے نکل رہے ہیں، پھر بھی ان کے ذہن میں وہ چیز ہے. تو یہ اب ان کی مرضی ہے، یہ اپنا ان کا کیا ہم کہہ سکتے ہیں. ہمارا تو یہی مشورہ ہوگا کہ قلم کے ساتھ، ایجوکیشن کے ملک ساتھ صاحب انہوں نے دل آپ کو جیت جائے.
آپ کو آئندہ فیوچر میں چند دنوں میں یا چند ماہ میں آپ کو کوئی جنگ نظر نہیں آتی؟ وہ ایک اور بڑی بات ہے، وہ اس طرف جا رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ ایک سوال ہے کہ دنیا اس وقت اس چیز کو بھولی ہوئی ہے اپنی، اور وہ بجائے کہ وار، لیکن اس وقت میرا خیال ہے کہ اس وار کو ضروری نہیں ہے کہ ویپن کے ذریعے، یہ اکانومی کی ٹھیک ہے وار بھی بڑی چل رہی ہے۔ ملک صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت مفید مشورے دیے، انشاءاللہ آپ کو آئندہ ہی پروگرام لیتے رہیں گے۔ اللہ حافظ ناصر۔ اللہ حافظ، شکریہ، بہت 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 شکریہ صدیقی صاحب۔